بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 12 بی کی پریکٹس کریں گے ہم۔ تجوید ٹپ نمبر 13 جو تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ بغیر کسی تناؤ کے تلاوت کیجیے۔ ہے کوئی پہاڑ جیسا سر پہ رکھتے ہیں یا کوئی پتھر سر پہ ہو تو بس پورے تناؤ میں ہوں تو تلاوت کریں نہ، بالکل سادے انداز میں سیدھے الحمدللہ رب العالمین، بس سمپل انداز سے سیدھے، ایسا نہ کہ کوئی سر پہ پتھر لے کر۔ تو عربوں کو دیکھیے کہ جیسے حرم کے امام وغیرہ کسی طرح بغیر کسی تناؤ کے تلاوت کرتے ہیں، بالکل سمپل انداز سے سیدھے۔ تو آج ہم آیت نمبر 3 اور 4 لیں گے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، ٹھیک ہے، واو جو ہے منہ گول کر کے چھوڑ دینا ہے، تو بالکل ظاہر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی لہر ہے، اس میں دونوں میں دیکھ لیجئے حرف مدہ ہے۔ وَلَا أَنْتُمْ، یہاں پہ خالی پہلے یہاں پہ وَلَا، اس میں مد ہے تو یہاں پہ چھپانا ہے۔ ہاں، أَنْتُمْ یہاں پہ چھپانا ہے، جیسے اردو میں پنکھا ہے نا، پنکھا، اسی طرح نون کو اخفا میں سے تو حرف اخفا ہے، تو نون کو چھپائیے پنکھا کی طرح، ٹھیک ہے۔ أَنْتُمْ کیجئے، أَنْتُمْ انتم انتم وَلَا أَنْتُمْ انتم وَلَا انتم ولا انتم اس اخفا کی مقدار جو ہے تقریباً ایک الف تک ہونی چاہیے، بس ایک الف کے برابر۔ ایک بار اور وَلَا أَنْتُمْ ولا انتم چلیے، اب ہے عابدون، عابدون میں جو ہے بالکل صاف واضح طور پر واضح ہونا چاہیے، یہ بھی مد کی طرح ہے، عین کو صاف کرنا، عابدون، یہاں پہ مد ہے، عابدون لیبل سے پڑھیں گے عابدون عابدون، عابدون عابدون، عابدون ماشاء اللہ۔ پھر آیا، اس میں بھی لہر ہے، یہ بھی ماں میں جو ہے غنہ نہیں ہونا چاہیے اور غنہ اس میں نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہے اعبد، ٹھیک ہے، اعبد، اس میں جیسے ہم پیچھے پڑھا نا تو اور تا پڑھا نا، تو اسی طرح ہونا چاہیے اعبد ہے نا، نا اور تا، تو یہ صاف عین ظاہر ہونا چاہیے، بالکل صاف پڑھنا، اعبد، اعبد اعبد، اعبد ایک بار اور اعبد اعبد ما اعبد، اعبد ایک بار اور ما اعبد، اعبد چلنا پوری آیت کو لیں گے۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم یہ عابد، مد منفصل ہے، یہاں پہ بھی یہ بھی مد منفصل ہے۔ منفصل جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ جہاں حروف مدہ کے بعد جو یہ حمزہ ہے نا، یہ الف
حمزہ جو اپنی اصلی شکل میں نہ ہو اور دوسری کسی شکل میں ہو تو اس کو جو ہے مد منفصل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مد منفصل، اعبد پر جو ہے اعبد یہاں پہ رکتے وقت جو ہے قلقلہ جیسا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ہے دال حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ ما اعبد، ما اعبد، اعبد ماشاء اللہ۔ اگلی آیت لیں گے، ولا انا عابد ما عبدتم، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے یہاں پہ بھی لہر ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز یاد رکھیے کہ انا کے نون کو جو ہے لمبا نہیں کرنا، انا عابدوں، ولا تو انا عابدوں میں جو ہے یہ میم مشدد ہے، آگے پیچھے تنوین ہے، دو پیش ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے تنوین کے بعد میم ہے، میم کے اوپر غنہ ہوگا۔ یہ دو حروف ایسے ہیں میم اور نون، جب ان کے اوپر تنوین آتی ہے، یہ مشدد آ جاتے ہیں، تشدید آ جاتی ہے، تو ان کے اوپر غنہ کیا جاتا ہے۔ تو عبدتم میں ادغام ہے، ادغام یعنی ملانا ہے، دال کو یہاں مدغم کرنا ہے، یعنی ملانا ہے، کس میں؟ تا میں ملانا ہے، عبدتم، ٹھیک ہے، عبدتم۔ تو چلے ہم اس کو پہلے سلیبلز لے لیں گے پھر اکٹھا کر کے پڑھیں گے۔ عبدتم، ولا انا، نون کو نہیں، ولا انا ولا پھر سے ولا انا، ولا ولا انا انا ماشاء اللہ، کو مت کھینچی، عابد ما، عابد عابد ما پھر سے عابد ما، عابد عابد ما ما یہ ایسے ہے دال میم پیش دم ہے نا، پھر ما، تو ایسے ملا کے پڑھنا ہے۔ ایک بار اور، عابد ما، عبدو ثم عابد ما ہاں غنہ کے ساتھ بالکل۔ عبدتم، آگے، عبدتم تم ہاں دال کو یہاں نہیں پڑھا جائے گا، اس کو مت پڑھیے، سیدھے تا، عبدتم، ہاں عبدتم ایک بار، عبدتم، عبد عبدتم ہاں اس میں جو ہے ابد تم نہیں ہونا چاہیے، حمزہ نہیں پڑھا جانا چاہیے، آئین، آئین ظاہر ہونا چاہیے، آئین پورا، اس کے اوپر کافی مشق کرنی ہے، تو اس کے بعد پھر نکلے گا، ٹھیک ہے۔ عبد تم، عبد تم ہاں اندر کی طرف لیجئے، عبد تم، عبد تم عبدتم ہاں اچھی طرح سے مشق کرنی ہے اس کی، حمزہ نہیں نکلنا چاہیے، آئین نکلنا چاہیے، تو پھر اس کا معنی پھر چینج ہو جائے گا۔ چلیے پوری آیت کو لیتے ہیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، ولا انا عابد ما عبدتم ایک بار وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، ولا ولا انا عابد ما عبدتم ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیرن۔ تو اس میں جو پہلی آیت تھی وہ یہ تھی کہ اس کا مختصر سا ترجمہ کہ ولا انتم، اور نہ تم عابدون، عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں یا بندگی کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگلی آیت اس میں جو ہے ولا انا، اور نہ میں، عابد، عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرنے والے ہو، یعنی اب جو ہے کمپرومائز کی جو بات ہو رہی تھی اب صاف ظاہر کر دیا گیا کہ میں بھی ان کی نہیں کرنے والا ہوں جن کی تم کرنے والے ہو، اور جن کی تم کرتے ہو تو ہم ہرگز اس کی نہیں کریں گے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے اس قرآن کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔